اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وعملا صالحا آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان و کرم ہے کہ ہمارا یہ کورس سیرت اشرم وشرا جو ہے وہ اپنی تکمیل کی طرف جا رہا ہے۔ آج جن اشرم وشرا صحابی کے بارے میں ہم پڑھیں گے وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جنہیں شاہ سوار اسلام کہا گیا، رجل الصالح کہا گیا، ارم فدا کا ابی و امی، تیر چلا میرے ماں باپ تجھ پر قربان کہا گیا، اور یہ انہی کا اعزاز ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ شوال 3 ہجری میں غزوہ احد جب ہوا اور ایک موقع آیا کہ جب دشمن نے پلٹ کے درے سے جو ہے وہ حملہ کیا تو مسلمان جو ہیں وہ بہت زیادہ دونوں طرف سے دشمن کے گھیراؤ میں آ گئے اور بہت زیادہ جو ہے وہ افراتفری مچی، ایک دم سے بھگدڑ مچی، کیونکہ عقبی درے پہ جو تعینات تیر انداز تھے وہ اپنی جگہ چھوڑ چکے تھے چند صحابہ کے سوا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ دشمن کو حملہ کرنے کا موقع مل گیا۔ ایسے میں بہت زیادہ صحابہ کرام جو ہے وہ جس طرف بھی کوئی رخ ہوا اور ادھر کو ہو گئے اور ایک بھگدڑ سی مچ گئی۔ تو یہاں ایسے موقع پہ کفار نے یہ افواہ بھی اڑا دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں، جس سے صحابہ کرام کے رہے سہے حوصلے ہمتیں بھی چھوٹ گئیں اور اکثر جو ہے وہ مایوس بھی ہو گئے، اور بہت سے جری اور قوی صحابی جو ہے وہ اپنی جنگ میں جو ہے وہ مزید اندر گھس گئے، اور انہوں نے کہا کہ پیارے وسلم کے بعد ہم نے کیا رہ کے کرنا ہے، اور انہوں نے بڑی بے جگری کے ساتھ جو ہے وہ جنگ کی۔ اور ایسے میں جبکہ دشمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ قریب ہو گیا تھا، ایسے میں صرف درجن بر نفوس قدسیہ انہوں نے اپنے لہو سے چراغوں میں روشنی کر رکھی تھی، جن میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت ابو دجانہ اور 8-10 دوسرے صحابہ کرام اور ایک جاں باز صحابیہ ام عمارہ بھی شامل تھی۔ شمع رسالت کے گرد پروانوں کی طرح جمع تھے اور کفار کے بے پناہ ہجوم کے مقابلے میں انتہائی بے جگری، سرفروشی اور صبر و استقامت کے ساتھ جو ہے وہ لڑ رہے تھے۔ حضرت زید بن سکن اور ان کے ہمراہی انصاری نوجوان جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر قربانی جاں کی بیعت کر کے آپ کی حفاظت میں لڑ کر حق بیعت ادا کر چکے تھے۔ تیرے آستاں پہ جینا، تیرے آستاں پہ مرنا، یہی غایت تمنا، یہی اوج سرفرازی، یہی ان کی جو ہے وہ دلی تمنا تھی کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ کٹ مرے۔ انہی پروانوں کے ہجوم میں، مختصر ہجوم میں، ایک گٹھے ہوئے جسم اور قوی پنجے والا قدرے چھوٹے قد کا 31-32 سال کا شعلہ جوالا نوجوان لگاتار انتھک انداز سے دشمنوں پر تیر پہ تیر چلائے جا رہا تھا اور اپنی ذاتی حفاظت سے قطعاً بے نیاز معلوم ہوتا تھا۔ اسے خیال ہے تو اپنے ہادی، اپنے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا، اور اس کا ہر تیر نشانے پر بیٹھتا ہے اور کسی کو زخمی اور کسی کو لہو لہان اور کسی کو جہنم رسید کرتا ہے، اور اس کی تیر اندازی اور جذبہ جانثاری نقطہ عروج پر ہیں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جاتے ہیں، ارم فدا کا ابی و امی، تیر چلائے جا میرے ماں باپ تجھ پر قربان، اور کبھی فرماتے ہیں زور آور نوجوان تیر چلا۔ جناب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جملے اس نوجوان کے لیے زندگی کا سب سے بڑا شرف اور اعزاز ہیں، بلکہ اس کی آئندہ نسلوں کے لیے بھی۔ اور طلحہ بن طلحہ ایک دو قامت کافر جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف حملے کی نیت سے جو ہے وہ بڑھتا ہے، اور یہ جاں باز جو ہے وہ تیر چلاتے ہیں جو اس دشمن خدا اور رسول خدا کے دشمن جو ہوتا ہے اس کے خلق میں جا کر ترازو ہو جاتا ہے اور اس کی زبان باہر نکل آتی ہے اور وہیں پہ وہ ڈھیر ہو جاتا ہے، اور جو اس جانباز غازی نے دعا کی تھی آغاز میں وہ پوری ہو جاتی ہے کہ بار الہا میرا مقابلہ بڑے بہادر اور تیز اور تند دشمن سے ہو تو مجھے اتنی طاقت عطا فرما کہ میں اسے تیرے دین کی خاطر قتل کر دوں۔ اور جب تیر انداز کا اپنا ترکش خالی ہو جاتا ہے تو جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اپنے ترکش کے تیر اپنے ہاتھوں سے نکال کر اس کو دیے جاتے ہیں اور وہ چلاتے جاتے ہیں، اکثر تیر نشانے پر بیٹھتے ہیں۔ اس طرح اس انتھک نوجوان نے 1000 تیر چلائے اور دشمنوں کو آگے بڑھنے سے روک دیا۔ بالآخر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ترکش بھی خالی ہو جاتا ہے اور دشمن آگے بڑھ کر بڑی شدت سے حملہ آور ہوتا ہے۔ صرف بغیر پھل کا ایک تکا باقی ہے، جو جوان مرد اسی کو چلے پر چڑھا کر تاک کر دشمن کی پیشانی پر مارتا ہے۔ دشمن گر کر برہنہ ہو جاتا ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فدائی کی اس قدر جاں بازی کے اوپر جو ہے اور دشمن کی بدحواسی کے اوپر جو ہے وہ مسکرانے لگتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک جو ہے وہ دکھائی دینے لگتے ہیں۔ یہ فداکار نوجوان دشمنوں کے ہاتھوں زخم بھی کھاتا ہے، لیکن ترکش خالی ہو جانے کے بعد اپنے ہادی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے سینہ سپر رہتا ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا فرماتے ہیں، الہی اس کے تیر کو نشانے پر بٹھا اور اس کی دعا قبول فرما۔ آخر پیارے سے دشمنوں کے نغے سے نکل کر احد کی چوٹی پر پہنچ جاتے ہیں اور دشمن مکہ کو واپس لوٹ جاتا ہے۔ اور یہ صحابی کون تھے؟ یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی خوبصورت دعائیں کی اور وہ دعائیں ساری کی ساری قبول و منظور ہوئی۔ اسی طرح مدینہ میں ایک رات افواہ اڑتی ہے کہ رومی مدینے پہ حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، حملہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے۔ تمام صحابہ دن رات چاق و چوبند ہتھیار بند رہتے تھے۔ سخت خطرہ تھا کہ کہیں بے خبری میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رات کو حملہ نہ کر دیا جائے۔ یہودی بھی رومیوں کی سازش میں شامل تھے۔ ایک ایسی ہی تاریک اور بھیانک رات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر پر استراحت کے لیے لیٹتے ہیں تو فرماتے ہیں، کاش آج کوئی رجل صالحہ اور جری بندہ حفاظتی پہرے کے لیے ہوتا۔ اتنے میں کسی کے پاؤں کی آہٹ اور اسلحے کی جھنکار سنائی دیتی ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، کون ہے؟ جواب آتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہوں، آپ کا خادم سعد بن مالک۔ میں نے سوچا اندھیری رات ہے، مبادا کوئی خطرہ پیش آئے، اس لیے پہرا دینے کو حاضر ہوا ہوں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر خوش ہوتے ہیں اور دعا دیتے ہیں۔ اور یہ پیکر فدائیت اور یہ صاحب عزم و استقامت، یہ قدر انداز جس نے احد کے ہنگامہ رستہ خیز میں سرفروشی اور جابازی کا حق جو ہے وہ ادا کر دیا، اور یہ رجل صالح جنہوں نے راتوں کو بھی اسلحہ بند ہو کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی، ان کو جو ہے وہ سعد بن ابی وقاص بھی اور سعد بن مالک بھی جو ہے وہ پکارا جاتا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سعد بن مالک کے سوا کسی دوسرے کے لیے فدا کا ابی و امی کے الفاظ نہیں سنے۔ اور پھر اسی طرح حضرت زبیر بن عوام کے لیے بھی یہ الفاظ جو ہے وہ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیے، لیکن پہلے حضرت سعد کے لیے ہیں، بعد میں ان کے لیے، اور یہ دونوں بزرگ صحابی اشراف و اشراف میں سے ہیں اور نامور جو ہیں وہ صحابہ ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ کے بڑے بھائی عتبہ جو ہے وہ ابھی کافر تھے اور مدینہ میں پہلے سے رہائش پذیر تھے، اور پھر جب مدینہ گئے تو وہاں پہ جو ہے وہ گئے اور جنگ احد میں مکہ کے کافروں کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ لڑے اور ان کے ایک پتھر سے پیارے سے زخمی بھی ہوئے۔ حضرت سعد کو اس کا بہت دکھ ہوا اور بعد میں آپ نے مختلف مواقع پر بار بار فرمایا کہ خدا کی قسم عتبہ سے زیادہ میں کسی شخص کے خون کا پیاسا نہیں ہوں۔ وہ مدینہ میں پہلے سے رہائش پذیر تھے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا نام جو ہے وہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کنیت جو ہے وہ ابو اسحاق تھی، اور باپ کا اصل نام مالک تھا اور کنیت ابو وقاص، چونکہ وہ ظہور اسلام سے پہلے فوت ہو چکے تھے۔ تاریخ میں پیارے سسم نے جو ہے وہ سعد کو جو ہے سعد بن ابی وقاص کہہ کے بھی پیارے سسم اور ساتھی جو ہے وہ پکارا کرتے تھے، اور کبھی سعد بن مالک بھی جو ہے وہ ان کو کہہ کے پکارا جاتا تھا۔ ان کا تعلق قریش کے قبیلہ بنو زہرہ سے تھا، اور پیارے نبی سسم کی والدہ ماجدہ بھی اسی قبیلے سے تھیں، اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کی چچا زاد بہن تھی۔ اس رشتے سے حضرت سعد جو ہے وہ پیارے سسم کے ماموزاد بھائی ہوئے، اور حضرت سعد کی والدہ حمنہ بنو امیہ سے تھیں۔ حضرت سعد کی پھوپھی حالہ بنت وہیب کا نکاح نبی کی سسم کے دادا ابو جو ہے وہ عبد المطلب سے ہوا تھا، اور حضرت حمزہ عبد المطلب کی وہ
والدہ۔ اس طرح حضرت حمزہ حضرت سعد کے حقیقی پھوپھزاد بھائی تھے۔ یوں حضرت سعد کی قریش کے 3 معزز خاندانوں بنی زہرہ، بنی ہاشم اور بنی امیہ سے جو ہے وہ قرابت تھی، اور یوں حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں کلاب بن مرہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہے وہ مل جاتا ہے، اور یہ ہجرت نبوی سے تقریباً 30 سال پہلے جو ہے وہ مکہ میں پیدا ہوئے۔ مکہ کے خوشحال گھرانوں کے بچوں کی طرح ان کی پرورش اور تربیت ہوئی، لکھنا پڑھنا سیکھا، مروجہ فنون جنگ بالخصوص تیر اندازی میں مہارت حاصل کی، اور غالباً عام اہل مکہ کی طرح جو ہے وہ تجارت کا پیشہ جو ہے وہ اختیار کیا۔ اور حضرت سعد نے تقریباً رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 سال کی عمر میں پہلی وحی کے نزول کے 7ویں دن حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ترغیب کے اوپر جو ہے وہ اسلام قبول کیا۔ ان کے چہرے پر ابھی خط نہیں نکلا تھا اور نمازیں بھی ابھی جو ہے وہ فرض نہیں ہوئی تھی۔ صحیح بخاری کی ایک روایت کے مطابق ان کو ثلث اسلام یعنی تیسرا مسلمان بھی جو ہے وہ کہا جاتا تھا۔ اور پھر جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کی والدہ کو جب پتہ چلا تو انہوں نے اپنے بیٹے کے اوپر دباؤ ڈالنے کے لیے بول چال بھی بند کر دی اور جذباتی اپیل کی کہ کھانا پینا سائے میں بیٹھنا میں نے ترک کر دیا ہے، اور وہ 3 دن تک بھوکی پیاسی رہی۔ تو حضرت سعد بڑے پریشان ہوئے کیونکہ ماں سے بہت محبت کرتے تھے۔ تو جب انہوں نے پوچھا ماں سے بات ہوئی جب، تو ماں نے کہا کہ میرا حق ادا کرنا تجھ پر واجب ہے، تو میری بات نہ مانے گا تو اللہ کی بھی نافرمانی کرے گا۔ لیکن حضرت سعد متاثر نہ ہوئے اور کہا ماں تم سے مجھے بے حد محبت ہے، لیکن اگر تمہارے جسم میں 1000 جانیں ہوں اور ایک ایک کر کے نکل جائے تو پھر بھی میں اسلام کو نہ چھوڑوں گا۔ پھر پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے سارا ماجرا بیان کیا، تو اس پر سورہ عنکبوت کی 8ویں آیت جو ہے وہ نازل ہوئی، جس کا ترجمہ ہے کہ ہم نے انسان کو ہدایت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے، لیکن اگر وہ تجھ پر زور ڈالے کہ تو میرے ساتھ کسی ایسے کو جو ہے وہ معبود شریک ٹھہرائے جسے تو میرے شریک کی حیثیت سے نہیں جانتا، تو ان کی اطاعت نہ کرنا۔ اور پھر ظاہر ہے انہوں نے وہ عزم کے ساتھ ڈٹے رہے اور والدہ کی بات نہ مانی، اور والدہ نے بھی جو ہے وہ پھر اس کے اوپر ان کو بھی سمجھوتا کرنا پڑا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قبول اسلام کے بعد اسعد نے مشرکین مکہ کی طرف سے مسلمانوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کا مقابلہ بڑی استقامت کے ساتھ کیا۔ شروع میں مسلمان کفار کے شر و فساد سے بچنے کے لیے مکہ کی پہاڑیوں گھاٹیوں میں چھپ چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ چند دوسرے صحابہ کے ساتھ ایک ویران گھاٹی میں نماز پڑھ رہے تھے، چند مشرک ادھر آ نکلے، انہوں نے مسلمانوں کا مذاق اڑایا، آوازیں کسیں۔ حضرت سعد کی اسلامی محبت اور غیرت اور جوش میں آ گئی حمیت ان کی، انہوں نے کسی مردہ اونٹ کی شانے کی ہڈی قریب ہی پڑی ہوئی تھی اٹھا کے زور سے پھینکی، مشرک کے سر پہ دے ماری اور اس کا سر جو ہے وہ پھٹ گیا۔ انہوں نے راہ فرار جو ہے وہ اختیار کی۔ اب تک مسلمانوں کو دشمنوں کے مقابلے میں ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہ تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اسلام کی راہ میں دشمن کا جو ہے وہ خون بہایا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بنی ہاشم نے جب مقاطع کیا تو بنی ہاشم اور بنی مطلب شیب بن ابی طالب میں محصور ہو گئے۔ 3 سال تک جو ہے وہ مقاطع جاری رہا۔ اگرچہ یہ مقاطع بنی ہاشم اور بنی مطلب کا تھا، لیکن سعد نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہونا گوارا نہ کیا اور اپنی رضا اور رغبت کے ساتھ جو ہے مصائب کا مقابلہ کیا، اور جو ہے وہ شیب ابی طالب میں ان کے ساتھ شامل رہے۔ یہ دیکھیں ان کی محبت کا انداز۔ آج ہمارے اوپر کوئی مشکل آتی ہے تو ہم فوراً جو ہے وہ دین کے اوپر عمل کرنے سے پیچھے ہو جاتے ہیں، چاہے وہ ہماری نمازیں ہوں، چاہے ہمارا قرآن پڑھنا ہو، چاہے کوئی بھی عمل ہو۔ لیکن یہاں پہ دیکھیں کہ دین میں مشکلات بھی آ رہی ہیں تو ڈٹے ہوئے ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ ایک دفعہ رات کو انہیں سوکھے چمڑے کا ٹکڑا مل گیا، اسے پانی سے دھویا، صاف کیا اور آگ پر بھونا، پھر کوٹ کر پھر پانی میں گھولا اور ستو کی طرح پیا تاکہ آگ بجھے، بھوک کی جو آگ تھی۔ یوں مشکلات میں پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طرح کا ساتھ دیا اور کفار کی سختیاں جو ہے وہ برداشت کرتے رہے، اور پھر جب مدینہ ہجرت کا حکم ہوا تو انہوں نے پھر مدینہ ہجرت کی۔ اور مکہ میں پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کی مواخات حضرت معاذ بن عمیر سے کی تھی، اور مدینہ میں جو ہے وہ انہوں نے وہاں پہ انہی کے ہم نام حضرت سعد بن معاذ جو ہے قبیلہ اوس کے جو سردار سے ان کی جو ہے وہ مواخات جو ہے وہ قائم کی، اور انہوں نے بھی اسلام کی تاریخ میں جو ہے وہ نمایاں کردار جو ہے ادا کیے۔
اور پھر دشمنوں سے جب مدینہ میں جو ہے ہر وقت جو ہے وہ ایک خوف رہتا تھا اور ایک مشکل حالات رہتے تھے، اور صحابہ کرام جو ہے وہ تھوڑے تھوڑے ٹولیوں کی شکل میں جو ہے وہ حفاظت کے لیے جایا کرتے تھے، اور تجارتی قافلوں کو بھی مرعوب کرنے کے لیے حضرت عبیدہ بن حارث کی زیر کمان 60 صحابہ پر مشتمل جو ہے وہ وفد جب گیا تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ بھی اس میں شامل تھے، اور جب دشمن سے مٹ بھیڑ ہوئی تو جب جو ہے وہ حضرت سعد نے اسلامی جوش کے تحت کفار کی طرف ایک تیر چلا دیا۔ یہ پہلا تیر تھا جو اسلام کی راہ میں چلایا گیا، جو کہ مدینہ منورہ میں اور مکہ میں راہ خدا میں پہلی خون ریزی میں بھی حضرت سعد ابی وقاص نے جو ہے وہ ان کی جوش حمیت اور غیرت نے جو ہے وہ گوارا نہ کیا کہ کفار مذاق اڑائیں، تو انہوں نے وہاں پہ بھی جو ہے ہاتھ اٹھایا اور مدینہ پہنچ کے بھی پہلا تیر انہی کی کمان سے جو ہے وہ نکلا۔ اسی طرح سعد نے پیارے وسلم کے ہمراہ بدر، احد، خندق، خیبر، فتح مکہ، حنین، طائف وغیرہ تمام غزوات میں جو ہے وہ شرکت کی، اور فتح مکہ کے موقع پہ مہاجرین کے 3 جھنڈوں میں سے ایک جھنڈا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کو جو ہے وہ عطا کیا، اور بیعت رضوان اور سفر تبوک میں بھی پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب تھے، اور بعض سرایہ میں بھی جو ہے وہ شرکت کی۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ انہیں پیار اور شفقت سے کہتے تھے کہ ماموں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مجمع میں تشریف رکھتے تھے، حضرت سعد آتے دکھائی نہ دیے، آپ نے فرمایا یہ میرے ماموں ہیں، کوئی ایسا ماموں تو دکھائے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو سوتے جاگتے پیارے صاحب کا ہر وقت جو ہے وہ خیال رہتا تھا، پیارے صاحب کی بہت زیادہ ان کے ساتھ جو ہے وہ محبت تھی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب 10 ہجری میں حجۃ الوداع کے موقع پہ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے حج کیا تو مکہ میں آ کے جو ہے وہ سخت بیمار ہو گئے اور زندگی کی امید نہ رہی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت سعد نے رو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کافی مال ہے اور اولاد میں صرف ایک بیٹی ہے، آج اگر آپ اجازت دیں تو 2/3 مال صدقہ کر دوں اور 1/3 بیٹی کے لیے رہنے دوں، لیکن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 1/3 صدقہ کرنے کی اجازت دی اور فرمایا یہ بھی بہت ہے، اگر تم اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑ جاؤ تو یہ ان کو مفلس چھوڑ جانے سے بہتر ہوگا، تاکہ وہ دوسروں کے سامنے دستے سوال دراز نہ کریں۔ ایسا تم اللہ کی راہ میں جو کچھ بھی خرچ کرو گے، حتیٰ کہ اپنے بیوی بچوں کے منہ میں جو لقمہ ڈالو گے، سب کا اجر تمہیں ملے گا۔ اور جب انفاق مال کے بارے میں پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو پھر حضرت سعد جو ہے وہ مطمئن ہو گئے، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مکہ میں موت آ رہی ہے، حالانکہ میں اس سرزمین سے ہمیشہ کے لیے ہجرت کر گیا تھا، دعا فرمائیے کہ مجھے مکہ میں موت نہ آئے۔ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دی اور ان کے حق میں دعا فرمائی اور بشارت دی، اے سعد تم اس وقت تک زندہ رہو گے جب تک تم سے ایک قوم کو نقصان اور دوسری قوم کو فائدہ نہ پہنچ جائے۔ اور یہ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا فرمائی وہ قبول ہوئی اللہ کے ہاں۔ حضرت سعد جو ہے وہ صحت یاب ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی جو تھی وہ یوں پوری ہوئی کہ چند سال بعد حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے پسلاری میں ایران فاتح ہو گئے، اور فاتح ایران ہو گئے، اور ساسانی سلطنت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی اور اسلام کا بول جو ہے وہ بالا ہوا۔ خلفائے راشدین کے عہد میں پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق جب خلیفہ ہوئے تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے کسی تردد اور تاخیر کے بغیر جو ہے ان کی بیعت کر لی۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالی عنہم، ان کی بھی بیعت جو ہے وہ اسی طرح انہوں نے قبول کی۔ حضرت بکر صدیق نے انہیں قبیلہ حوازن پر عامل مقرر کیا، انہوں نے اپنے فرائض منصبی بڑی خوش اسلوبی سے انجام دیے۔ حضرت عمر کے ابتدائی عہد خلافت تک وہ اسی منصب پر جو ہے وہ رہے، اور انہوں نے جب صحابہ کے اتفاق رائے سے حضرت سعد کو بنی حوازن سے مدینہ واپس بلا کر اس لشکر کی قیادت سونپی جسے ایران کی قوت کو توڑنے، قادسیہ، دارالحکومت المدائن، بابل اور دوسرے اہم شہروں اور صوبوں کو فتح کرنے کا اعزاز حاصل کرنا تھا، اور جس کی سپہ سالاری سے سعد رضی اللہ عنہ کی قسمت میں دنیا کے عظیم اور مشہور سپہ سالاروں کی صف میں شامل ہونا جو ہے وہ لکھا تھا۔ فاروق اعظم کے دور میں بھی حضرت سعد بڑے فعال اور سرگرم نظر آتے ہیں،
اور انہوں نے اپنی سرفروشی کے طفیل پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کئی مرتبہ یہ بشارت سنی تھی کہ ان کو جو ہے وہ جنتی ہونے کی بشارت ملی تھی، اور یہ بشارت ان کی زندگی کا سب سے بڑا جو ہے وہ قیمتی سرمایہ تھی۔ عہد فاروقی میں انہوں نے جو کارنامے انجام دیے وہ نہ صرف کتاب زندگی کا ایک سنہری باب ہے، بلکہ اسلام اور دنیا کی تاریخ کا بھی ایک سنہری باب ہے۔ اور ایران کی فتح کے متعلق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر ہجرت کے دوران بھی پیشن گوئی کی تھی، اور سراقہ بن جشم سے فرمایا تھا کہ میں تمہارے ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن دیکھتا ہوں، اور پھر غزوہ احزاب کے موقع پہ بھی خندق کھودتے ہوئے کیسر و کسریٰ کے کنگرے دیکھے تھے، اور یہ پیشن گوئیاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق اور دوسرے تمام صحابہ کو معلوم تھیں اور یاد تھیں۔ اور جب ایرانی شہنشاہ خسرو پرویز نے آپ کا تبلیغی نامہ مبارک غارت سے پھاڑ کر پھینک دیا تھا اور کہا تھا کہ میرا غلام ہو کے مجھے ایسا خط لکھتا ہے، نعوذ باللہ، اطلاع ملنے پر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسریٰ نے میرا خط نہیں پھاڑا، اپنی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ اور قدرت کی طرف سے ایران سے آویزش اور اس کی فتح کے اسباب جو ہے وہ خود بخود پیدا ہوتے چلے گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے آغاز میں جب فتنہ ارتداد نے سر اٹھایا تو اہل بحرین بھی جو ہے وہ مرتد ہو گئے۔ ایرانی حکام نے ان کی حوصلہ افزائی کی اور مدد کی، اور جھوٹی نبیہ سجاہ جو بنی تھی اس کا بھی ایرانی جو ہے وہ اس پشت پہ اس کے ایرانی ہی تھے، اور مرتدین سے نبڑنے کے لیے حضرت بکر صدیق نے سوچا کہ عراق عرب سے ایرانیوں کو بے دخل کر کے وہاں کے جو ہے وہ عرب قبائل کو ان کے غلبہ حکومت سے جو ہے وہ نجات جب تک نہیں دلائی جاتی تب تک اسلامی سرحدیں جو ہے وہ محفوظ نہیں رہیں گی۔ تو یوں انہوں نے اس کا جو ہے وہ وہاں پہ صحابہ کرام کو بھیجا، اور وہاں پہ جو ہے وہ جنگ کا آغاز ہوا، اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی اس کو جو ہے وہ جاری رکھا گیا۔ اور جب حضرت عمر فاروق کے دور میں کس کی کمانڈ میں بھیجیں افراد کو، تو صحابہ کا اس کے اوپر اتفاق ہو گیا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو جو ہے وہ کمانڈر بنا کے بھیجا جائے، اور ان کو کمانڈر بنا کے بھیجا گیا۔ جنگ قادسیہ کے وقت ہم دیکھتے ہیں کہ روانگی کے وقت خلیفہ ثانی نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو ایک آخری نصیحت کی کہ میں تمہیں عراق میں لڑنے والے اسلامی لشکر کا سالار بنا کر بھیج رہا ہوں، یاد رکھو کہ تم ایک سخت اور تکلیف دہ مہم پہ جا رہے ہو، اس میں کامیابی کے لیے حق و صداقت پر ہونا ضروری ہے، اس لیے تم خود بھی بھلائی کو شعار بناؤ تاکہ تم فتح سے ہمکنار ہو سکو، اور تکلیف کے موقع پہ صبر سے کام رہو اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ ڈرتے رہو۔ حضرت سعد رضی اللہ مدینے سے تقریباً 4000 فوج کے ہمراہ روانہ ہوئے۔ راستے میں اور راہ کے دستے جو ہے وہ ملتے چلے گئے، حتیٰ کہ مقام پر پہنچتے پہنچتے تعداد جو ہے وہ 30,000 ہو گئی۔ اس فوج میں 70 بدری صحابہ اور 300 وہ صحابہ تھے جو بیعت رضوان کے موقع پہ موجود تھے، اور اتنی بڑی میں جو ہے وہ صحابہ کرام جو ہے وہ ساتھ ان کے موجود تھے۔ حضرت سعد نے جو ہے وہ دشمن کے سامنے جب ہم جو ہے وہ پیغام رکھا اسلام کا، کہا کہ اسلام قبول کر لو تو تم ہمارے بھائی ہوگے، کوئی نزاع باقی نہ رہے گا، اگر اسلام قبول نہ کرو تو جزیہ دینا قبول کر لو، ہم تمہاری اور تمہارے ملک کی اہل ملک کی حفاظت کا ذمہ لیں گے، اور اگر اسلام اور جزیے میں سے کوئی بات بھی قبول نہ کرو تو پھر تلوار ہمارے اور تمہارے درمیان جو ہے وہ فیصلہ کرے گی۔ اسی طرح انہوں نے بہت سارے اب سفیر بھی جو ہے وہ پہلے بھیجے بادشاہ کے جو ہے وہ ایرانی بادشاہ کے کی طرف اور اس کے جو ہے محل کی طرف، اور انہوں نے بھی گفت و شنید جو ہے وہ کی، اور اسی طرح ایک صحابی کو انہوں نے بھیجا، انہوں نے جا کے وہاں پہ جو ہے وہ دعوت دی، اور بڑا انداز ان کا جارحانہ اور بے باکانہ تھا، جو کہ بادشاہ کو جو ہے وہ بڑا زیادہ اس کے اوپر غصہ آیا۔ اور یہاں پہ پھر انہوں نے جو ہے وہ کہا، بادشاہ نے کہا، ایک شعر کہا جس کا ترجمہ ہے کہ عرب کے یہ بدو جو اونٹنیوں کا دودھ پی کر اور گو کا گوشت کھا کر گزارن کرتے تھے، اب ان کی یہ حالت اور جرت ہو گئی ہے کہ ایران کے تخت سلطنت کی آرزو کرنے لگے ہیں، اے آسمان تجھ پر ہزار افسوس ہے۔ پھر اس نے مٹی کے ڈھیلوں کا ایک ٹکڑا منگایا اور سفیروں سے کہا، سرزمین ایران تو تم کیا لوگے، میں تمہیں یہ دیتا ہوں۔ اس نے اپنی طرف سے سب مٹی دے دی نا، اٹھاؤ اور چلتے بنو۔ آسم بن عمرو نے جلدی سے ٹوکرا اٹھایا اور سب نے گھوڑوں کی باگیں قادسیہ کی طرف موڑ دیں۔ اپنے کیمپ میں پہنچ کر مٹی کا ٹوکرا حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے سامنے رکھ دیا اور کہا، اے سعد رضی اللہ عنہ، مبارک ہو، دشمن نے خود اپنی زمین ہمیں دے دی ہے۔
اور ایرانی سپاسالار رستم کو جب پتہ چلا اور کہ جس نے ان کے ساتھ ڈیل کیا تھا یزدگرد اس کا نام ہے، تو فخریہ اس نے بتایا کہ میں نے عرب سفیروں کی بڑی توہین کی اور ان کو مٹی دے کے جو ہے وہ بھیج دیا۔ تو رستم یہ واقعہ سن کر بڑا سٹ پٹایا اور اس نے کہا کہ سادہ لوگ وہ نہیں تھے، سادہ لوگ تو آپ ہیں، آپ نے اپنی مملکت کی مٹی ان کے حوالے کر دی۔ پھر اس نے بہت سارے جو ہے وہ فوراً دستہ پیچھے بھیجا، بہت سارے سپاہی بھیجے کہ وہ مٹی کا ٹکڑا واپس لے آئیں، لیکن وہ نہ لا سکے، اور یہ بدشگونی رستم کے دل میں جو ہے وہ گھر کر گئی۔ اور پھر اسی کے اوپر جو ہے وہ آگے سارا جو ہے وہ قادسیہ کی جنگ کے بہت سارے واقعات ہیں کہ جس میں صحابہ کرام نے جو ہے وہ ایک اہم اس کے اندر جو ہے وہ کارنامے انجام دیے، اور خود حضرت سعد بن ابی وقاص نے اس کے اندر جو ہے وہ بہت ایک کیا کہیں گے کہ ماہرانہ انداز جو ہے وہ اختیار کیا، اور ان کی مردم شناسی اور دور اندیشی کی داد دینی پڑتی ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ ایرانی شہنشاہ اور ایرانی جو ہے وہ سارے افراد جو تھے ان کے ساتھ جو ہے وہ سفارت میں بھی بہترین انداز میں جو ہے وہ ڈیل کیا، سفیر بھی بہترین جو ہے وہ منتخب کیے، اور جب اپنی فوج کو لے کے ان کے مد مقابل ہوئے تو بہت اچھے طریقے سے کمانڈ دے کے اور سارے افراد کو جو ہے وہ مامور کیا، تعینات کیا اور طریقہ کار بتاتے گئے۔ اور وہاں پہ حضرت سعد کو جو ہے وہ کچھ ایسا جو ہے وہ تھوڑا سکن پرابلم ہو گیا کہ جس کی وجہ سے وہ گھوڑے پہ سوار نہیں ہو پا رہے تھے اور بنفس نفیس میدان جنگ میں نہ اتر سکے، لیکن انہوں نے میدان جنگ کے کنارے ایک چھوٹا سا جو محل بنا ہوا تھا جس میں انہوں نے اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا، تو اس کی بالائی چھت پر مڈیر سے لگ کر بیٹھ گئے اور وہاں سے فوج کی کمان جو ہے وہ دینا شروع کی، اور پرچوں پر احکامات لکھ کے جو ہے وہ حضرت خالد بن ارطفہ رضی اللہ عنہ جن کو انہوں نے کمانڈر بنایا تھا ان کی طرف جو ہے وہ بھیجتے تھے، اور احکامات فوجی سالار تک پہنچاتے تھے، اور نقشہ جنگ میں ضروری جو بھی تبدیلی تھی وہاں سے جو ہے وہ کر رہے تھے۔ تو اس طرح دنیا کی تاریخ میں سب سے پہلے سپہ سالار نے ابلاغ احکام کا یہ طریقہ میدان جنگ میں اختیار کیا۔ حضرت سعد نے یہ طریقہ نہ صرف کامیابی سے استعمال کیا بلکہ جدید دنیا کے کمانڈروں کے لیے بھی ایک مثال جو ہے وہ قائم کر دی۔ اب میدان جنگ میں احکام ٹیلی فون سے پہنچائے جاتے ہیں، تیز ترین جو ذرائع آگے ہیں، لیکن آغاز یہ جو ہے وہ انہی سے ہوا اور انہی نے جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ آغاز کیا۔ اور پھر ابو محجن ثقفی رضی اللہ کا واقعہ ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے شراب نوشی کے الزام میں اپنے ہیڈ کوارٹر کے محل کے نیچے والے کمرے میں ان کو جو ہے وہ زنجیروں میں جکڑ کے قید کر دیا، اور اب کہ جنگ کے خاتمے کے بعد اس معاملے کی تحقیق کریں گے، ان کے اوپر الزام لگا تھا تو انہوں نے کہا کہ بعد میں اس کی تحقیق کریں گے۔ ابو محجن رضی اللہ کمرے کی کھڑکی سے میدان جنگ کا منظر دیکھ رہے تھے، وہ مجاہدوں کو تلواریں، نیزے، تیر چلاتے، جان کی بازی لگاتے دیکھ رہے تھے، تو ان کا دل بہت بے تاب اور بے قرار ہو رہا تھا، کیونکہ وہ خود جو ہے وہ ایک اس طرح سے جانباز جو ہے وہ مجاہد تھے، تو ظاہر ہے سامنے جنگ ہو رہی ہو اور وہ بابا زنجیر ہو تو وہ کیسے جو ہے وہ ان کا دل قرار پا سکتا تھا۔ تو زساد کی بیوی سلمہ جو ہے وہ جب وہاں سے گزری تو انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ میرے ہاتھ پاؤں کھول دیں، مجھے آزاد کر دیں اور مجھے ہتھیار دے دیں، میں میدان جنگ میں جو ہے وہ جا کے دوسرے مسلمانوں کے ساتھ شانہ بشانہ لڑ سکوں، اور اگر زندہ رہا تو جنگ کے خاتمے پر آ کر زنجیریں دوبارہ پہن لوں گا۔ حضرت سعد کے حکم کی وجہ سے سلمہ نے انکار کر دیا۔ ابو محجن رضی اللہ عنہ بڑے عمدہ شاعر تھے، انہوں نے بڑے حسرت ناک انداز میں شعر پڑھا جس کا ترجمہ ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کیا غم ہو سکتا ہے کہ سوار تیز نیزہ بازی اور تیز زنی کر رہے ہیں اور میں زنجیروں میں جکڑا پڑا ہوں۔ جب انہوں نے بڑے جو ہے وہ دلدوز انداز میں یہ اشعار پڑھے تو ان کے دل پہ بہت خاتون کے جو ہے وہ اثر ہوا اور انہوں نے ان کو جو ہے وہ کھول دیا، اور پھر حضرت سعد رضی اللہ کا ہتھیار اور گھوڑا بھی انہیں دے دیا، اور وہ اپنا سر منہ لپیٹے جو ہے وہ شیر کی طرح دشمن کے اوپر جو ہے وہ لپکے اور صفے کے صفے الٹ دی، جس طرف جاتے کاٹ کے رکھ دیتے۔ اور حضرت سعد اپنے بالا خانے سے یہ منظر دیکھ کر حیران ہوئے کہ اچانک غیب سے نمودار ہونے والا یہ جری مجاہد کون ہے؟ ہتھیار اور گھوڑے
ہتھیار اور گھوڑا تو میرے معلوم ہوتے ہیں اور حملے کا انداز جو ہے ابو محجن جیسا ہے، لیکن وہ تو قید میں پڑے ہیں، تو یہ کہاں سے؟ رات جب ہوئی تو ابو محجن نے واپس آ کے بیڑیاں پہن لی دوبارہ سے۔ حضرت سعد جب آئے اور انہوں نے جب پتہ کیا، انہیں پتہ چلا، تو انہوں نے ان کو جو ہے وہ آزاد کر دیا اور کہا کہ جو ہے وہ ایسے جاں باز کو میں سزا جو ہے وہ نہیں دے سکتا، اور انہوں نے بھی اپنی جو ہے وہ غلطی سے توبہ کر لی اور اس سے جو ہے وہ واپس آ گئے۔ تو یہ تاریخ میں جو ہے وہ واقعہ زندہ و جاوید ہو گیا کہ ایک مسلمان اپنے جو ہے وہ دشمن کے ساتھ جب مقابلہ ہے تو وہ مجاہد جو ہے وہ چاہے اس سے غلطی بھی ہو جائے لیکن وہ جذبہ جہاد اس کے اندر موجود ہے اور وہ اس کے لیے کوئی بھی قدم جو ہے وہ اٹھا کے وہاں تک جو ہے وہ پہنچ سکتا ہے، اور پھر اپنے وعدے کی پابندی، جہاد بھی کیا اور واپس آ کے جو ہے وہ بیڑیاں بھی پہن لی، اور بس سعد بن ابی وقاص کا اتنا عمدہ ان کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک۔ پھر اسی طرح بہت زیادہ اور شہر جو ہے وہ فتح ہوتے چلے گئے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں۔ پھر مدائن کی جو ہے وہ فتح ہوئی، بابل، کوسی، بحرہ شیر، یہ علاقے جو ہیں، جلولہ اور دیگر فتوحات، اور مدائن کو انہوں نے اپنا جو ہے وہ ہیڈ کوارٹر بنایا اور وہاں سے جو مفتوحہ علاقوں کا نظم و نسق جو ہے وہ مستحکم کرنا شروع کیا، اور بہت زیادہ جو ہے وہ انہوں نے کوفہ کی بھی تعمیر کی 17 ہجری میں، مدائن الدجلہ کے کنارے واقع تھا، اور جو ہے وہ پہلا شہر ہے جو اسلام کی تاریخ میں آباد کیا گیا اور باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ جو ہے وہ آباد کیا گیا، کیونکہ اس کی زمین میں مٹی اور ریت کے ساتھ بجری ملی ہوئی تھی، تو اس لیے اس کو جو ہے وہ کوفہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے جب اس کو فتح کیا تو انہوں نے اس کا نام کوفہ رکھا، اور پھر جو ہے وہ یہ پہلا شہر تھا جو اسلام کی تاریخ میں آباد کیا گیا، اور ایک پارسی ماہر تعمیرات کے خدمات سے استفادہ کیا گیا۔ اس کا نقشہ مربع شکل کا تھا، وسط شہر میں ایک وسیع اور عریض جامع مسجد تعمیر کی گئی جس میں بیک وقت تقریباً 40,000 افراد کے لیے نماز پڑھنے کی گنجائش تھی، اور مسجد سے ملحق بیت المال اور گورنر کا مکان بنایا گیا جو صدر قصر سعد کے نام سے مشہور ہوا۔ ایک مہمان خانہ بھی بنایا گیا جس میں لوگ جو آتے تھے بیرون ملک سے، وہ دوسرے شہروں سے، وہ جو ہے وہ قیام کرتے تھے۔ شہر کی سڑکیں کشادہ اور سیدھی بنائی گئیں، مختلف قبیلے الگ الگ محلوں میں آباد کیے گئے، اور یہ سارے کام مسلمانوں نے اس وقت کیے جبکہ یورپ جو ہے وہ اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا اور اسلام جو ہے وہ روشن خود بھی اور روشنیاں پھیلا بھی رہا تھا۔ اور اس کے بعد جیسے جیسے مسلمان اپنے اصل سے دور ہوتے چلے گئے ویسے ویسے زوال پذیر جو ہے وہ ہوتے چلے گئے۔ حضرت سعد کے خلاف کچھ شکایات ملی حضرت عمر فاروق کو، تو انہوں نے تحقیقات کی، تحقیقات کرنے سے پتہ چلا کہ وہ جسٹ صرف الزامات تھے، لیکن حضرت عمر فاروق نے احتیاطاً ان کو جو ہے وہ گورنری سے علیحدہ کر دیا، اور اس کے بعد دوبارہ پھر جو ہے وہ حضرت عثمان غنی کے دور میں جو ہے وہ دوبارہ وہاں پہ وہ تعینات ہوئے۔ حضرت علی کی عہد کے اندر انہوں نے جو ہے وہ جب حضرت عثمان کی شہادت کا بہت زیادہ انہیں دکھ اور افسوس تھا، اور جب ان کو جو ہے وہ جو سبائی تھے انہوں نے پیشکش کی حضرت سعد کو کہ آپ کو جو ہے وہ ہم خلیفہ بنا دیتے ہیں اور 1,00,000 تلواریں آپ کی حمایت کے لیے آمادہ ہیں، تو انہوں نے جو ہے وہ انکار کیا اور حضرت علی کی جو ہے وہ انہوں نے بیعت کی۔ اسی طرح سے جو ہے وہ حضرت سعد بن ابی وقاص کا ایک روشن جو ہے وہ سیرت ہمارے سامنے آتی ہے، اور انہوں نے 55 ہجری میں وفات پائی، 17 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے، 13 سال مکہ میں جو ہے وہ مظالم سہتے رہے، 30 سال کی عمر میں ہجرت کی، اور ہجرت کے بعد 55 سال جو ہے وہ زندہ رہے اور اسلام کے لیے عظیم کارنامے جو ہے وہ انجام دیے۔ وفات کے وقت آپ کی عمر تقریباً 85 سال تھی۔ جب آپ کی وفات کی خبر عقیق سے مدینہ پہنچی تو کوہرام مچ گیا۔ امہات المومنین جو ابھی زندہ تھیں انہوں نے پیغام بھیجا کہ جنازہ مسجد نبوی میں پڑھایا جائے تاکہ وہ بھی شریک ہو جائیں،
اور پھر وہ بھی جو ہے وہ اس میں شریک ہوئے. اور پھر وفات کے وقت انہوں نے اپنا پرانا جبہ نکلوایا اور فرمایا مجھے اسی میں جو ہے وہ کفن دینا جو انہوں نے غزوہ بدر میں پہن کے جو ہے وہ جہاد کیا تھا. اور انہوں نے اپنے پاس نصف صدی تک بڑی محفوظ اس کو جو ہے وہ رکھا، اور انہوں نے کہا یہ میں نے اسی دن کے لیے محفوظ رکھا تھا. اور وہ جنت البقیع میں دفن کیے گئے. وفات کے وقت 2.5 لاکھ درہم بطور ترکہ جو ہے وہ انہوں نے چھوڑے. اور ان کی بیویوں میں وقتاً فوقتاً متعدد انہوں نے نکاح کیے. 9 بیویوں کے نام ملتے ہیں، اور ان بیویوں میں سے 17 یا 18 بیٹے اور اتنی ہی بیٹیاں جو ہیں وہ ان کی پیدا ہوئیں. اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حضرت سعد کی طرف سے ایران کی فتح اور جنگ جمل اور جنگ صفین میں حضرت علی کی حمایت میں عدم شرکت جو ہے وہ، اور اس کے بعد انہوں نے اپنا جو ہے وہ چونکہ وہ ان کی طبیعت زہد اور رہبانیت کی طرف مائل تھی، تو انہوں نے جو ہے اس جب وہاں سے واپس آئے تو زیادہ تر جو ہے اپنا وقت ایک سمجھیں کہ ان ساری سیاسی اور ان ساری چیزوں سے آخری وقت جو ہے وہ انہوں نے ایک طرف ہو کے اپنا جو ہے وہ گزارا. اور ایک عظیم جرنیل اور فاتح ہونے کے ساتھ ساتھ حضرت سعد رضی اللہ عنہ بڑے رقیق القلب تھے. کسی کو تکلیف میں دیکھ کے ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے اور حت الوسع ان کی مدد کرتے تھے. ان پر اللہ کا خوف کا غلبہ رہتا تھا. نماز تہجد بڑے خضوع سے ادا کرتے اور پھر بڑی عاجزی سے دعا کرتے کہ اللہ میرے گناہوں سے درگزر فرما، مجھے اپنے بندوں کی خدمت کی توفیق دے. اور اکثر خوف خدا سے روتے روتے ریش مبارک آنسوؤں سے جو ہے وہ تر ہو جاتی. علم و فضل اور تفقہ فی الدین میں بھی ان کا مرتبہ بہت جو ہے وہ بلند تھا. مسائل پوچھنے والوں کو مطمئن کر کے واپس بھیج دے، اور پھر بہت زیادہ احتیاط کرتے تھے روایت کرنے میں. ایک دفعہ کسی شخص نے ان سے کچھ پوچھا تو کہا مجھے اندیشہ ہے کہ اگر میں تم سے 1 کہوں گا تو تم اس پر 100 بڑھا لوگے. ان کی اسی احتیاط پسندی کی وجہ سے حضرت عمر فاروق فرمایا کرتے تھے کہ اگر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی حدیث بیان کریں تو پھر کسی دوسرے سے نہ پوچھو. متعدد صحابہ اور تابعین نے ان سے روایت کی ہے، اور ان کی روایات کی تعداد جو ہے وہ 215 ہے. وہ بے شک اسلام کے بہت بڑے جو ہے وہ شاہ سواروں میں سے تھے، اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوئے. اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. اللہ تعالیٰ ہمیں اشرا مبشرہ کے صحابہ کرام اور صحابیات کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.